السلام علیکم. نئی کال کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں. 20 اکتوبر کے لیے ہم بات کریں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے KC 100 انڈیکس پر. سب میں پہلے چلتے ہیں اپنے ریپ اپ سیشن کی طرف، اور یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے ہم کہ آج کا سیشن کافی اچھا تھا، کافی بہتر تھا. ود دا اسٹارٹ آف دا ڈے جو ہے ہم نے دیکھا کہ جو منیمم ریسکیو لیول تھا 40,254-222 کا، انڈیکس اس کے اوپر آنر کرتا رہا. جو لو ہے وہ اگنور ہوگا کیونکہ وہ پری اوپن لو ہے، آپ کو پتہ ہے میں اس کو اہمیت نہیں دیتا، اور الحمدللہ وہ بھی جو ہے 39,936 سے کافی اوپر تھا. تو اینی ویز مارکیٹ جو ہے 40,254-222 کے اوپر پورا دن ٹریڈ کرتی رہی. ہم نے 2 اٹیمپٹ دیکھے اور وہ 2 اٹیمپٹ اس لیول پہ ہوئے، مگر دونوں دفعہ اس اٹیمپٹ میں باؤنس ہوا. اوور آل سیشن اگر ہم دیکھیں تو بڑا گڈ تھا، اچھی اپرچونیٹی تھی لانگ میں جانے کی، کیونکہ ہمیں 40,254-222 کے اوپر آپٹمسٹک رہنے کے لیے کہا گیا تھا. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ ابھی بل سے بہت زیادہ امیدیں نہیں لگائی جا سکتی، یہ پوائنٹ میرا ویلڈ ہے، اور 39,936 میرا بیئرش ٹریگر تھا، یہ بات اپنی جگہ ویلڈ ہے. تو 39,936 تو اللہ کا شکر ہے اس کے قریب بھی نہیں گیا، اور جس طرح اوور آل سیشن کو دیکھا جائے تو اس نے جو ہے اس کے اوپر ٹریڈ کر کے آپ کو موقع دیا. اور جو لمیٹڈ موو تھی ابو دی 40,000 40,254 وہ کوئی ہمارے لیے حیران کن نہیں ہے، کیونکہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ابھی بلش ٹریگر نہیں ہوا. جو بلش ٹریگر ہے ہمارا ابھی تک وہ اس کو ہم نے نہیں کراس کیا، اور وہ ابھی بھی کرنٹ کلوزنگ سے تھوڑا دور ہے. تو جب وہ ٹریگر ہوگا تو پھر بات دیگر ہوگی، دوسری ہوگی. انڈیکس 177 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوا، 17.28% والیوم میں اضافہ ہوا اگر کمپیئر کریں ہم اپنے پچھلے سیشن سے. اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ. الحمدللہ سیفلی انویسٹ اب پلان کر رہا ہے اسلام آباد اور پشاور کے لیے، اور نومبر میں ہم انشاءاللہ تعالی نومبر کے پہلے ہفتے میں ہی ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد اور پشاور میں اپنا کورس کنڈکٹ کریں گے. اللہ کا شکر ہے کہ کراچی کے کورس سے بہت اچھی ہمیں رسپانس ملا ہے، اور سب میں اچھی بات یہ ہے، اور یہ الحمدللہ اٹ از این آنر فار سیفلی انویسٹ کہ ہمارے کورس میں بڑے میچور ایکسپیرینسڈ اور ایسے لوگ آتے ہیں جن کے 20 سال کے بھی تجربے ہیں ٹریڈنگ کے، اور جن کے 5-10 سال کے بھی تجربے ہیں، جو برانڈ نیو بھی ہیں. تو مگر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ریئلی کورس میں آنا ہی اس بات کی ضمانت ہوتا ہے کہ دے بلیو آن اٹ، کہ لرن بیفور یو ارن. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر آپ کو کمانا ہے تو آپ کو سیکھنا ہوگا، آپ کو سمجھنا ہوگا، تب اس مارکیٹ میں آپ اپنے لاس کو بھی منیمائز کر سکتے ہیں اور سیکھ بھی بہت کچھ سکتے ہیں. اچھا جناب، چلتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کی طرف. پہلے بحرین اور اسرائیل نے وہ ڈپلومیٹک ٹائز سائن کیے ہیں، تو اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے. تو بہرحال یہ تو چل ہی رہا ہے اس وقت. اس ریجن کے اندر کافی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بات ہو رہی ہے، اور US اکانومی کے معاملے میں کچھ مسائل ہیں. اگر کہتے ہیں واچ ڈاگ ایکسپیکٹڈ ٹو بائٹ بیک آف بائیڈن ونز الیکشن، سینٹرل بینک ڈیجیٹل کیش کوڈ ریز پریشر فار کرنسی سبسٹیٹیوشن، یہ IMF کہتا ہے. ہیلی برٹن نے 4تھا اسٹریٹ کوارٹر جو ہے لاس بتایا ہے، اور یہ ذرا پریشانی کی بات ہے. آئل پرائسز سلپ آفٹر چائنا اکنامک ڈیٹا فوکس آن اوپیک سپلائی. لوکل نیوز میں مجھے 2 خبریں کچھ بہتر نظر آئیں. ایک تو افغان پیس پروسیس، گلبدین حکمت یار صاحب آئے ہیں 3 دن کے دورے پہ، تو یہ ایک اچھی خبر ہے. اور دوسرے نوورٹس
acquires manufacturing facility to produce medicines in Pakistan. اس کے علاوہ مجھے ساری خبریں جو ہیں پریشان کن لگتی ہیں. کل میں نے جو ایک اسپیشلی ایک ویڈیو پولیٹیکل امپیکٹ پر کی تھی، تو اس میں نے بتایا تھا کہ ہسٹوریکلی ہم معاملات کو خراب کرنے کے ماہر ہیں اور معاملات کو صحیح طور پہ ہینڈل نہیں کر پاتے. تو آج صبح سے ہی کراچی کے اندر مسائل دیکھے گئے کہ ایک حامد میر صاحب کا ٹویٹ بھی دیکھا جس میں انہوں نے کہا کہ آئی جی کو صبح کڈنیپ کیا گیا 4 بجے، اور اس کے بعد اور ان کی سورس جو تھی وہ پی ایم ایل این کے زبیر صاحب کی تھی جو اسد عمر کے بھائی بھی ہیں کہ، اور اس کے بعد پھر وہاں پر ڈی آئی جی یا کوئی موجود تھا اور وہاں ان پہ رینجرز ان کو لے کر گئی اور پھر زبردستی ان سے وہ کروایا. اب یہاں پر سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا صفدر کے اریسٹ کا، اور ایک طرف وہ کہتی ہے معلوم تھا، اور کیپٹن صفدر کو بیل گرانٹ ہو گئی، یہ مریم کہہ رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے اریسٹ ہوئے ہیں تو بیل گرانٹ ہوئی ہے. اس کے بعد مریم جو ہے کی ایگریشن اور نظر آئی. تو کل جو ایگریسو اسپیچ تھی اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھا طریقہ تھا کہ ایگریشن کو بڑھایا جاتا. بہرحال ہم ایز اے مارکیٹ پارٹیسپینٹ ان چیزوں سے بہت تنگ پڑتے ہیں. علی زیدی جو ہیں ان کے وہ یہ کہتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ آئی جی کو کڈنیپ کیا گیا اور زبردستی ایف آئی آر رجسٹر کی گئی. وہ اس بات سے انکاری ہیں، اور کوشش بہرحال علی زیدی کے بیان کی اتنی اہمیت نہیں ہے. ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جھگڑا ہو، مگر بہرحال یہ کوشش ناکام ہو گئی. اور میری تو کل کی جو ویڈیو تھی اس میں یہی تھا کہ معاملات کو بہت کام اینڈ کوائٹ طریقے سے ہینڈل کیا جائے، کیونکہ اگر آپ پانی کو روکیں گے اس کے دباؤ کو تو آپ اس کا پریشر بڑھائیں گے، اس کو بہہ جانے دیں، اس کے بہہ جانے میں فائدہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اینی ویز پی ٹی اے نے بھی ٹک ٹاک پہ پابندی جو ہے واپس لے لی ہے. جب انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی انویسٹمنٹ واپس لے لیں گے تو ہمیں ٹک ٹاک سے پابندی ہٹانی پڑی. تو گڈ نیوز فار ٹک ٹاکر. پاکستان ایکسٹرنل ڈیٹ جمپس بائی $7 بلین، یہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے. لیڈی ہیلتھ ورکر جو ہے پارلیمنٹ کی طرف جانا شروع کرنا چاہتی ہیں، اور اگر ان کے ڈیمانڈ پورے نہ ہوئے، گورنمنٹ کو $200 ملین چاہیے آئی ڈی اے لون ٹو اسٹرینگتھن ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی. ایکسپینشن آف گیس نیٹ ورک فار ڈومیسٹک یوزر may be discontinued. تو بہرحال اچھی خبریں آپ نے دیکھا کہ اس میں کوئی خاص مجھے نظر نہیں آئی. اب چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ پہ. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی ایفرٹ کو اپریشیٹ کرنا ہوگا، کیونکہ سیشن اسٹارٹ کے ساتھ جس طرح میں نے کہا بڑا کنسسٹنٹ تھا، بلز بہت ایفیشینٹ تھے اپنی ایفرٹس میں. تو 40,254 کو سیکیور کرنے میں. اب جو ہے سچویشن یہ ہے کہ پریشانی اس وقت آئے گی کل اگر 40,222 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ ہو، ورنہ مارکیٹ میں ایفرٹ کنٹینیو کریں گی. اور جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ بلز کو کنسسٹنسی دکھانی ہوگی. اگر یہ جو ایک تھریڈ لٹک رہا ہے ایگزاسشن کا، اس سے باہر نکلنا ہے تو بلز کو کنسسٹنسی دکھانی پڑے گی. تو آج کا ایک سیشن بالکل بھی انف نہیں ہے اس کے لیے. میں قطعی طور پہ اس ایک اچھے سیشن پہ میں آپ کو فل بلش کال نہیں دے سکتا. میں اپنی رسک مینجمنٹ کو کے لیول کو اتنا ہی رکھوں گا جتنا کل تھا. ٹھیک ہے. اور اگر کل مارکیٹ 40,254 کو آنر کرتی ہے، اس کو نہیں توڑتی، تو ٹھیک ہے، ہم آپٹمسٹک ہیں. اور 40,409 365 کے اوپر ہم بلز کو جو ہے ہم لانگ جانے کی بات کریں گے. اور پہلے ہم 40,463 کی طرف جائیں گے، اور 40,463 جو ہے اس کو توڑنے سے بلز میں
کہ مومنٹم میں اضافہ ہوگا. تو ہمارا جو پہلا ٹارگیٹ ہے وہ 40,699 680 کا ہے, اور میکسیمم ٹارگیٹ ہمارا 40,792 775 کا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ لیول 40,792 775. یہ وہی لیول ہے جو ایگزاسشن کی تھریٹ ہے اس کو انڈیکس پر سے ختم کرے گا. تو اٹ از بیسیکلی اے ٹریگر. تو اس کے اوپر جا کے مارکیٹ جب ٹریڈ کرے گی یا کلوز ہوگی تو پھر ہم امید کریں گے کہ مارکیٹ میں نئی ویو آئے گی اور پھر ایک ریلی بنے گی. وہ کتنے پوائنٹ کی بنے گی وہ یقیناً ہم اگلی کال میں ڈسکس کر سکتے ہیں. تو بہرحال وہ یہ ہمارا اٹموسٹ ٹارگیٹ ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے, جو بھی ٹارگیٹ ہوتے ہیں ٹارگیٹ لیول پہ ریزسٹنس کی امید بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر میں ٹارگیٹ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ریزسٹنس ہے. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے. اب جیسے پہلا ٹارگیٹ ہمارا 40,699 680 کا ہے, جب تک اس کو عبور نہیں کرتی آبویسلی دوسرے ٹارگیٹ کی طرف نہیں جا سکتی. تو کیا ہم کو ایگزاسشن یہاں ملتی ہے یا نہیں ملتی, اس کا فیصلہ کل کی مارکیٹ کرے گی. تو آپ کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ آپ جب مارکیٹ اس کی طرف جاتی ہے 40,699 کی طرف, تو آپ 40,680 کے نیچے اپنے سٹاپ لاس کو اپنے ذہن میں لگا لیتے ہیں. اگر آپ سیکیور رہنا چاہتے ہیں تو اس کا جو پچھلا لیول ہے 40,607 اس کے نیچے لگا لیں, اور پھر جب وہ 699 کے اوپر اسٹیبل ہو جائے تو پھر 680 کے نیچے لگا لیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے پھر دوسرے ٹارگیٹ کو چیز کرنے کا. ہم کسی صورت بھی ہاتھ آئے ہوئے پروفٹ کو نکلنے نہیں دیں گے. اور جس طرح میں نے بتایا 40,792 775 انشاءاللہ ٹریگر ہوگا. اللہ کرے کہ ہم اس کو کل عبور کر لیں اور اس کے اوپر کلوزنگ لے لیں تو پھر مارکیٹ کے اندر تیزی کی امید رکھی جا سکتی ہے. اور میں نے جس طرح کہا کہ ہر ریزسٹنس کو توڑ کے بلز اپنے مومنٹم میں اضافہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں کہ ہم اچھی ٹریڈ آپ کی ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے, صحت مند رکھے. میرے لیے بھی دعا فرمائیے. کال کو شیئر کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور اگر کوئی سوال ہے تو میں ہمیشہ حاضر ہوں. کمنٹ باکس میں سوال کیجئے, میں آپ کو اس کا فوری طور پہ جواب دوں گا. شکریہ.